ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حروف کی اقسام کو بیان کی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بقیہ حروف کی اقسام کو بیان کریں گے۔ تو آج ہم بقیہ حروف کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم ایک مرتبہ پھر سے حرف کی تعریف کریں گے۔ حرف ایسا کلمہ جو اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی حرف وہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی مصدر سے مشتق ہو، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہو لیکن اکیلا کچھ معنی نہ دے، حرف کہلاتا ہے۔ جیسے میں، سے، تک، پر، لیے، اگر، جب، جو، اوپر، نیچے، ارے، واہ واہ، او ہو، کا، کے، کی وغیرہ یہ حروف ہیں۔ حروف الفاظ کے باہمی ربط کا کام دیتا ہے۔ یہ حرف کی تعریف ہے۔ اب ہم آتے ہیں حروف کی بقیہ اقسام کی طرف جو ماقبل ویڈیو میں بیان نہیں کیے گئے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم حروف کی اقسام میں سے حروف نفرین کی تعریف اور مثالیں اور بقیہ اقسام کی تعریف اور مثالیں پیش کریں گے۔ تو حروف نفرین وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، جیسے خدا کی مار، پھٹے منہ، تھو، تف، کالا منہ، چھی چھی، دور ہو، مثلاً خدا کی مار، منہ کالا اس کا، تف، بری بات وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے حروف نفرین کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف تخصیص، حروف حصر یا خصوصیت کی طرف۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو اسم یا فعل کے ساتھ آ کر خصوصیت پیدا کرے، جیسے فقط، تنہا، اکیلا، خالی، صرف، محض، ہر، بھی، بس اور نرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف ہیں، حروف تخصیص یا حروف حصر ہیں۔ مثلاً تم نے ہی تمہارا تھا، وہ تنہا کیا کرے گا، یہ صرف خالی ہی ہے، محض جھوٹ کی خاطر تنہائی کا شکار ہو جاؤ گے، بس جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تخصیص یا حروف حصر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف شرکت کی طرف۔ تو وہ حروف جو کام میں شمولیت کو واضح کرے، جیسے بھی، نیز وغیرہ۔ مثلاً میں بھی جاؤں گا، نیز یہ بھی کرنا ہے، ہم بھی آج میچ کھیلیں گے، نیز ورزش بھی ضروری ہے، تم بھی جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف شرکت ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے حروف اضراب۔ حروف اضراب وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دیتے ہوں، جیسے کہ بلکہ۔ مثلاً جاتے ہو کہ مار کھانی ہے، وہ بددیانت ہی نہیں بلکہ بے ایمان بھی ہے، آم بڑا بلکہ میٹھا بھی تھا، کھیل بہتر بلکہ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف ظرفیت کی طرف۔ وہ حروف جو اسم ظرف کے موقع پر بولے جائیں، جیسے اب، ہاں، جب، کب وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف ظرفیت ہیں۔ مثلاً اب نہیں تو کب کیا، ابھی ابھی ہاں، ابھی ابھی ہاں، یا جب مرضی ہو آئیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف ظرفیت ہیں۔ حروف ظرفیت کے بعد حروف انبساط ہیں۔ حروف انبساط وہ حروف جو خوشی اور جوش و مسرت کے موقع پر بولے جائیں، جیسے ماشاءاللہ، آہا، او ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، ہو۔ مثلاً ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا چیز ہے، واہ، کیا بات ہے۔ یہ حروف انبساط کی مثالیں ہیں۔ حروف انبساط کے بعد ہم آتے ہیں حروف تعجب کی طرف۔ تو حروف تعجب وہ حروف جو حیرانی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں، جیسے کیا، اللہ اللہ، اللہ اکبر، اوہو، لا حول ولا قوہ، آہا، اللہ گنی، سبحان اللہ، اللہ رے، واہ رے۔ مثلاً
اوہو کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ حروف تعجب ہیں۔ حروف تعجب کا کام کیا ہے؟ تو وہ حروف جو حیرانی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں اور استعمال کیے جائیں۔ حروف تعجب کے بعد ہم آتے ہیں حروف مقدار کی طرف۔ وہ حروف جن میں مقدار پائی جائے، جیسے اتنا، اتنا، جتنا، کتنا۔ مثلا اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنی جان ہے، اتنا کھیلو کہ پڑھائی خراب نہ ہو، جتنا اوپر جاؤ گے اتنی سردی ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ حروف مقدار ہیں اور ان کا کام مقدار بتانے کے لیے آتا ہے۔ حروف مقدار کے بعد حروف شمول ہے۔ حروف شمول وہ حروف جو دو یا دو سے زیادہ آدمیوں یا چیزوں کو ایک حکم کے ماتحت کر دیں، جیسے نیس، بی، سوا، کا، کے، کی۔ مثلا لمبے چھوٹے، نیز درمیانے بھی کھیلتے تھے، سوائے اس کے سب جائیں۔ یہ حروف شمول ہیں۔ حروف تفریع۔ حروف تفریع وہ حروف جو کسی حاصل شدہ مطلب یا کلام کے نتیجے کے لیے آتے ہیں، جیسے پس، تو۔ مثلا پس آپ جائیں میں تو کام ختم کر کے ہی آؤں گا، جو کاٹا سو کالا ہی نکلا تھا، بس یہی ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تفریع ہیں۔ حروف تفریع کے بعد حروف تہنیت ہے۔ حروف تہنیت وہ حروف جو مبارک کے موقع پر، مبارکبادی کے موقع پر بولے جائیں اور استعمال کیے جائیں، جیسے مبارک، سلامت۔ مثلا عید مبارک، شادی مبارک، بیٹا مبارک، بیٹی مبارک، سالگرہ مبارک، مبارک ہو آپ کامیاب ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تہنیت ہیں۔ ان کا کام مبارکبادی کے موقع پر بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف تہنیت کے بعد ہم آتے ہیں حروف خیر مقدم کی طرف۔ وہ حروف جو کسی کی آمد کے موقع پر بولے جائیں، جیسے خوش آمدید، خیر مقدم، مرحبا، اہلاً و سہلاً، جم جم آؤ، نت نت آئیں، مرحبا، آئیں آئیں تشریف لائیں، مرحبا آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف خیر مقدم ہیں۔ ان کا کام ہے کہ جو کسی کی آمد کے موقع پر بولے اور استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف تزیین کلام، یعنی وہ حروف جو صرف زینت کلام کے لیے بولے جائیں اور اس کے معنوں میں کوئی غرض نہ ہو، جیسے آخر، آرے، اور بلا ہے، اچھا، اور تو صحیح۔ مثلا بھلا یہ تو سوچو کہ غریب کو ستانے سے کیا فائدہ، اچھا تو اور کون تھا، آخر مجھے ہی جانا پڑا تھا۔ یہ حروف تزیین ہیں۔ اچھا اچھا تو وہ جیت گیا، بھلا یہ ہوا، آخر وہ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تزیین کلام کی مثالیں ہیں۔ ان کا کام ہے جو زینت کلام کے لیے بولے اور استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد ہیں حروف سختی و شدت۔ حروف سختی و شدت وہ حروف جو سختی یا پناہ مانگنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے خدا کی پناہ، اف، الامان، معاذ اللہ۔ مثلا اف، آج بہت سردی ہے، خدا کی پناہ سانپ بہت بڑا تھا، معاذ اللہ خدا جھوٹے سے بچائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف سختی یا حروف شدت ہیں۔ ان کے بعد ہم آتے ہیں حروف اختصار کلام کی طرف۔ حروف اختصار کلام یعنی وہ حروف جو کلام سابق کو مختصر کرنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے المختصر، قصہ کوتاہ، قصہ مختصر، القصد، الغرض۔ مثلا الغرض، بادشاہ نے شیر مار ڈالا، المختصر، سب کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف اختصار ہیں۔ حروف اختصار کے بعد تقریباً ہم اختتام کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ حروف تسلسل کلام۔ تسلسل کلام وہ حروف جو کلام سابق میں ربط پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے سو۔ مثلا میں مری جا رہا ہوں، سو آپ اپنا کام ختم کر لیں، آج لاہور جانا ہے، سو جلدی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تسلسل کلام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے حروف کی اقسام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ بتا دیے تھے، تو بقیہ حروف کی اقسام کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مکمل کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور گلستان اردو چینل میں پہلے سے ہیں یا ابھی ہیں، نئے آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔